اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو یہ اپڈیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان دبئی میں جو ملاقات ہوئی ہے، کیا ناراضگیاں ختم ہو گئی ہیں یا نہیں۔ فضل الرحمان نے کیا گلہ کیا میاں نواز شریف صاحب سے، اور میاں نواز شریف کا جواب میں کیا کہنا تھا، یہ آج میں آپ کو ڈیٹیل اپنے پروگرام میں بتاؤں گا۔ دوسرا میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ اعظم خان، سابق پرنسپل سیکرٹری عمران خان کے حوالے سے افواہیں یا خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیا وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں، اور ابھی تک عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے کن کن حربوں کو استعمال کیا جا چکا ہے مگر ناکامی ہوئی ہے، وہ کیوں ہوئی ہے، اور عمران خان گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تو شروع کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان جو اس وقت اختلافات چل رہے تھے، وہ دبئی میں ہونے والی ملاقات سے ختم ہو گئے ہیں یا نہیں۔ میرا اس پہ جواب ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو نواز شریف صاحب سے ڈیمانڈ کیا ہے، اس میں انہوں نے صدر پاکستان اپنے لیے مانگ لی ہے سیٹ، دوسرا انہوں نے خیبر پختونخوا پورا مکمل خیبر پختونخوا مانگ لیا، تیسرا ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ بلوچستان میں مخلوط حکومت بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا جائے۔ تین باتیں تو یہ ہو گئیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ جیسے ہی یعنی کہ موجودہ گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو تو خیبر پختونخوا سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں سے چیف منسٹر کو بدل کے گورنر کو بطور چیف منسٹر چارج دے دیا جائے۔ آپ کو پتہ نا، گورنر ان کے سمدی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، اور وہ ان کے حوالے سے اور وزیر اعلیٰ کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے کافی اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا جو ہے، ان پہ یہ الزام ہے کہ وہ بڑے یعنی کہ بڑی تعداد میں پیسے لے کے اور ٹرانسفر پوسٹنگ کروانا چاہتے ہیں، اپنے مطلب کہ ڈی پی او اور ڈی سی لگوانا چاہتے ہیں، جس پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں اور رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ بڑی تیزی سے معاملہ چل رہا ہے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف صاحب سے بھی کہا کہ جب آپ پشاور گئے، آپ نے جے یو آئی کے سرکردہ رہنماؤں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ جب بھی آپ پشاور جائیں انہیں بھی آپ کو اپنے فنکشن میں انوائٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کے کسی بھی علاقے میں جائیں تو آپ کو جے یو آئی کے لوکل جو رہنما ہیں ان کو اپنے فنکشن میں ضرور انوائٹ کرنا چاہیے۔ اس طرح کے تفضیلات ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے۔ اب ناظرین، عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر مملکت کے لیے آصف علی زرداری سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے۔ آصف علی زرداری کے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہونے کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری صاحب کے نہایت خلاف ہو چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے انہیں بتا دیا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ صدر کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو آپ ان کو منا لیں تو ہم آپ کو صدارت کی سیٹ دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری جو ہیں وہ دست و گریبان ہوں گے۔ ویسے بھی آصف علی زرداری لاہور تشریف لا رہے ہیں یا لے آئے ہوں گے، کیونکہ وہ لاہور میں بیٹھ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں اور آئندہ آنے والے الیکشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کئی دفعہ آصف علی زرداری لاہور آئے ہیں پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ میرے خیال میں پنجاب میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو استحکام پارٹی، مسلم لیگ نون اور دوسری پارٹیاں جو ہیں، یہ ساری مل کے پنجاب میں بھی مجھے لگتا ہے مخلوط حکومت بنے گی جیسا کہ وفاق میں بنے گی۔ تو دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اعظم خان کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ جو ہے بننے پر راضی ہو گئے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پرویز خٹک بھی وعدہ معاف گواہ بن رہے تھے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زلفی بخاری بھی وعدہ معاف گواہ، ان کی اہلیہ بشرا بی بھی وعدہ معاف گواہ، فیصل واڈا بھی وعدہ معاف گواہ، فواد چودھری بھی وعدہ معاف گواہ، شاہ محمود قریشی بھی وعدہ معاف گواہ، اور وہ کیا نام ہے ان کا خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر محمود، وہ بھی وعدہ معاف گواہ، عثمان بزدار بھی وعدہ معاف گواہ۔ میرا مطلب سارے ہی وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے تو ایک آدھا ہی بنا لیں میرا خیال، اگر کیس کو مضبوط بنانا ہے۔ اصل کا بات یہ ہے کہ جتنے مرضی آپ وعدہ معاف گواہ بنا لیں، اگر ملک ریاض گواہی نہیں نہ دیں گے
القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، تو کیس جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ سننے میں یہ آیا کہ آصف علی زرداری کو ملک ریاض صاحب نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میری درخواست یہ ہے کہ میں عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دینا چاہتا، جس وجہ سے میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ پاکستان سے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کیے ہوئے ہیں اور دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے تو انہیں پریشرائز کیا جائے گا کہ آپ فوری طور پہ وعدہ معاف گواہ بنیں۔ تو میرا یہ خیال ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو اپنے ولاگ میں بتایا کہ سپٹمبر تک عمران خان کی گرفتاری نہیں ہونی۔ یہ میرے جیسے یوٹیوبرز اور صحافی اور جتنے جرنلسٹ ہیں ان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ چل رہا ہے کہ عمران خان کو 24 گھنٹے میں گرفتار کر لیا جائے گا، 36 میں، 48 میں۔ میرا مطلب اس طرح کے تکے جو ہیں وہ نہیں لگانے چاہیے، آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس مٹیریل نہیں ہے تو آپ کو ولاگز نہیں کرنے چاہیے۔ آپ ایک اینکر ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ روزانہ ان کا ولاگ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اب آج بشرا بی بی ناراض ہو گئی ہیں، آج بشرا بی بی کو طلاق ہو گئی ہے، اور آج میرے پاس پکی خبر ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں انہیں ڈیورس ہو گیا ہے، عمران خان ان سے لڑ پڑے ہیں، دونوں کی بڑی مار کٹائی ہوئی ہے اور عمران خان اب گرفتار ہونے لگے ہیں۔ یہ پورا پاکستان ایک ہی کام کے پیچھے لگا ہوا ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے۔ معیشت کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہے ہمارے پاس، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہمارے پاس سی پیک کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہے، ہمارے خلاف مہنگائی ختم کرنے کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہے۔ ریلوے خسارے میں جا رہا ہے، پی آئی اے خسارے میں جا رہا ہے، وابڈا خسارے میں جا رہا ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ رو رہا ہے، اور ہم پورے اپنے اختیارات اور پورا جو زور ہے ایک ہی بات پہ لگائے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح گرفتار کرنا ہے۔ ناظرین، اب اعظم خان جو ہیں وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، چلو انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے، اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔